نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم أرنا الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب يسر ولا توسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين ربی زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ہم سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 12 سے بگن کریں گے انشاءاللہ۔ 11 تک ہم نے آیتیں بھی مکمل کر لی، ریویژن بھی ہو گیا ہمارا، ٹھیک ہے۔ اب ہم انشاءاللہ شروعات کرنے سے پہلے، کلاس کی شروعات کرنے سے پہلے، کیونکہ آیت نمبر 12 میں ایک چھوٹا سا گرامر ہے عربک کا، تو وہ ہم پہلے کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے کلاس ہم پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ چلیں ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں۔ کیا ہے ہمارا گرامر؟ بہت سمپل سی بات ہے، کوئی زیادہ بڑی بات نہیں ہے، انشاءاللہ یوں آپ سمجھ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ہیڈنگ ڈالی ہے مجہول، پیسو، ٹھیک ہے، مجہول یعنی پیسو، اور ہمارے پاس دو ٹینسز ہیں، یعنی دو فعل ہیں۔ فعل مطلب کام، کام جو ہوتا ہے وہ یا تو ہو چکا ہوتا ہے یا ہونے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا ہو رہا ہوتا ہے۔ تین ٹینسز ہوتے ہیں نا ہمارے پاس اردو میں اور انگلش میں۔ یا تو وہ کام ہو چکا تو ہم اس کو کہتے ہیں ماضی، یا پھر کیا کہتے ہیں اس کو، حامد نے کھانا کھایا، یہ ماضی ہے، پاسٹ میں وہ کام ہو گیا۔ اب حال میں حامد کھانا کھا رہا ہے، ابھی کھا رہا ہے، اس کا کام جاری ہے، مطلب ہی از کنٹینیوئنگ ایٹنگ۔ تو یہاں پر کیا ہو گیا، یہ فعل حال ہو گیا، حال مطلب پریزنٹ، اور فیوچر، فیوچر مطلب مستقبل، کہ حامد کھانا کھائے گا، ٹھیک ہے، وہ فیوچر ہو گیا۔ تو تین ٹینس ہم نے دیکھے تھے اردو میں اور انگلش میں، لیکن عربی زبان میں ہم نے آپ سے کہا تھا کہ صرف دو ٹینسز ہوتے ہیں، دو ہی زمانے ہوتے ہیں، یا تو وہ ماضی، وہ کام ہو چکا، یا پھر وہ امپرفیکٹ ہوگا، مضارع ہوگا۔ مضارع میں دو دو ایک ساتھ آ جائیں گے۔ کون سے دونوں ایک ساتھ آ جائیں گے مضارع میں؟ حال اور مستقبل۔ یہ جو ہوتا ہے مضارع جو ہوتا ہے ہمارا، اس میں حال اور مستقبل یعنی پریزنٹ اور فیوچر دونوں شامل ہوتا ہے ایک ساتھ، یعنی حامد کھانا کھا رہا ہے، حامد کھانا کھائے گا، یہ دونوں ایک ساتھ کلب کر دیا گیا اور اس کو دونوں کو ملا کے نام دے دیا گیا مضارع، امپرفیکٹ، ٹھیک ہے۔ یہ اتنی بات ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، ایک مرتبہ ہم اور ریپیٹ کرتے ہیں کہ اردو اور انگلش میں تین زمانے ہوتے ہیں، تین زمانے، ہم اس کو اردو میں زمانہ کہتے ہیں کہ زمانہ گزر گیا، زمانہ چل رہا ہے، زمانہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ انگلش میں ہم کہتے ہیں ٹینس، پاسٹ ٹینس، پریزنٹ ٹینس، فیوچر ٹینس، اور عربی زبان میں ہم اس کو کہتے ہیں فعل، ٹھیک ہے، فعل۔ تو وہ فعل جو ہوگا عربی زبان میں صرف دو ہوں گے، ماضی یا پھر مضارع، اور مضارع کیا ہے؟ حال اور مستقبل، مستقبل کا کمبینیشن ہے۔ ماضی مطلب پاس جو گزر چکا، اور جو چل رہا ہے وہ جو آنے والا ہے وہ ایک ساتھ ملا کے مضارع بنا دیا گیا۔ تو یہ اتنی چھوٹی سی بات ہے کہ ہم نے صرف عربی زبان میں دو ٹینس پڑھنے ہیں، دو فعل پڑھنے ہیں، دو زمانے پڑھنے ہیں۔ اب زمانہ ماضی اور زمانہ حال دو الگ الگ ہیں۔ زمانہ ماضی کو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں، پھر ہم حال مستقبل یعنی مضارع کو ہم بعد میں دیکھیں گے۔ اب کیا ہے کہ زمانہ ماضی جو ہوتا ہے اس میں ہم کیا کہیں گے؟ اگزامپل ہم نے لیا کہ حامد نے کھانا کھا لیا، ٹھیک ہے، حامد نے کھانا کھا لیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ زمانہ ماضی۔ اب ہم اس کا پیسو بنانے جا رہے ہیں۔ پیسو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مجہول۔ یہ بالکل انگلش سے ڈفرینٹ ہے، دیکھیں انگلش کا جو پیسو ہوتا ہے وہ الگ ہی ترجمہ دیتا ہے، اور عربی کا جو پیسو ہے بالکل اس کو انگلش سے میچ کرنے کی کوشش نہ کیجیے گا۔ یہ بہت سمپل بات یہ رہے گی کہ جو کام کرنے والا ہے نا، جیسے کہ حامد نے مارا، ہم یہ زیادہ اچھا اگزامپل رہے گا، حامد نے مارا، حامد نے مارا،
اب نے بتا رہے ہیں ہم، حامد نے مارا، کیا سمجھ میں آئی اس سے بات؟ کہ حامد کام کر رہا ہے، اور کیا کام کر رہا ہے؟ مارنے کا کام کر رہا ہے، وہ خود کام کر رہا ہے. لیکن آپ اس کو اگر پیسو بنائیں گے نا عربی زبان میں، تو اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ حامد کو مارا گیا. حامد کو یہاں پہ آ گیا نے، یہاں پر آ گیا کو. حامد کو مارا گیا. اب کیا ہو رہا ہے مطلب؟ پہلے تو حامد ڈنڈے چلا رہا تھا، اب حامد کے اوپر ڈنڈے چل رہے ہیں. کیا ہو گیا؟ بالکل الٹا معاملہ ہو گیا کہ ایک جگہ پر حامد خود کام کر رہا ہے، اور ایک جگہ پر حامد کے اوپر ہی کام شروع ہو گیا. حامد نے ڈنڈے پہلے چلائے تو اب بدلا تو کوئی نہ کوئی لے گا، تو وہ سمجھ لیں وہ پیسو ہے. تو ایکٹیو اور پیسو کا یہ فرق ہے عربی زبان میں، کہ جو کام کرنے والا ڈوئر ہے، سبجیکٹ ہے، کام کرنے والا ڈوئر سبجیکٹ ہے، وہ آبجیکٹ بن جاتا ہے، مطلب اسی کے اوپر کام شروع ہو جاتا ہے، تو وہ عربی زبان میں پیسو کہلاتا ہے. آئی ریپیٹ کہ جو عربی زبان ہے، ہم انگلش کی بالکل بھی بات نہیں کر رہے ہیں، اگر کریں گے تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے، اس لیے ہم وہ رول ہی نہیں نکال رہے ہیں. ہم یہاں پر صرف عربی کی بات کر رہے ہیں، اور اسی کو ایکٹیو پیسو عربی میں ہی رکھیے، انگلش سے میچ نہیں کیجیے گا. تو کیا ہے عربی زبان میں؟ جو کام کرنے والا خود کام کر رہا ہے، اگر اسی پر کام شروع ہو جائے تو وہ پیسو بن جاتا ہے. ایکٹیو مطلب ایکٹیو مطلب معروف ہوتا ہے، اور اس کو عربی زبان، مطلب یہ تو ٹرم ہے، ٹرم آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، ہم اتنی مرتبہ اس کو بولیں گے کہ آپ کو خود یاد ہو جائے گی. تو ایکٹیو سے پیسو بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ یعنی معروف سے مجہول بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ کہ جو کام کرنے والا اسی پر کام شروع کر دو. حامد ڈنڈے مار رہا تھا، اب حامد کو ڈنڈے پڑ رہے ہیں، تو کیا ہو گیا کہ وہ ایکٹیو سے پیسو بن گیا. یعنی کام کرنے والا جو تھا اسی پر کام ہونے لگا، تو وہ ایکٹیو سے پیسو ہو گیا. ٹھیک ہے، چلے. اور اس کو پہچاننے کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ اس کو پہچاننے کا بہت سمپل طریقہ ہے کہ جو ماضی ہوتا ہے نا، وہ چاہے کسی بھی چیز سے شروع ہو رہا ہو، اس کے اوپر کچھ بھی ہو، زبر زیر پہ جو بھی ہے، لیکن جب وہ پیش اور زیر کے کمبینیشن کے ساتھ آ جائے، پہلے ورڈ پر پیش اور دوسرے ورڈ کے نیچے زیر، ورڈ نہیں ایکچولی، حرف کے نیچے، لیٹر کے نیچے، پہلے لیٹر کے اوپر پیش اور دوسرے نیچے لیٹر کے نیچے زیر آ جائے گا، تو وہ پیسو ہے. کیونکہ ایکٹیو میں وہ زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، وہ ہمارا کنسرن نہیں ہے. جب آپ یہ کمبینیشن دیکھیں پیش اور زیر کا، پہلے لیٹر پہ پیش، دوسرے لیٹر کے نیچے زیر، تو سمجھ جائیں کہ یہ پیسو ہے، اسی کے اوپر کام ہو رہا ہے. جی، کسی نے کچھ کہا؟ ہاں جی بالکل. حامد نے دوسرے کو ہرٹ کیا، اور پہلے حامد کو کوئی ہرٹ کر رہا تھا، تو ایکٹیو میں حامد کے اوپر مار پڑ رہی تھی، حامد سوری کسی کو مار رہا تھا، اور پیسو میں یعنی مجہول میں حامد کے اوپر مار پڑنے لگی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب جیسے ہم ایک اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ ابھی یہ ایگزامپل ہے نا، یہ بیٹر ایگزامپل ہے، اس سے آپ کو سمجھ میں زیادہ اچھے سے آئے گا. کہ قتلا، قتلا کا مطلب ہوتا ہے اس نے قتل کیا، اس نے قتل کیا، تو مطلب وہ کیا ہو گیا؟ وہ مرڈرر ہو گیا نا، اس نے مرڈر کر دیا، اس نے قتل کر دیا، تو وہ اس نے قتل کیا، تو یہ کیا ہے؟ ایکٹیو ہے، وہ مرڈر کر رہا ہے، تو مرڈرر ہے، ای آر، مرڈرر. ٹھیک ہے. اب اس کا ہم پیسے بنانے لگے ہیں، تو اس کی جو حرکتیں ہیں نا، حرکت، یہ وہ والی حرکت نہیں، ہم عربی کی حرکت کی بات کر رہے ہیں. یہ جو دو زبر ہیں پہلے اور دوسرے پہ، تو آپ اس کو پیش اور زیر میں کنورٹ کر دیں گے، پیش اور زیر میں کنورٹ کر دیں گے، تو وہ ایکٹیو سے پیسو ہو جائے گا. اب ترجمہ کیا ہوگا؟ اس کو قتل کیا گیا، اس نے قتل کیا، نے، اور اس کو قتل کیا گیا، کو. نے اور کو کا فرق آ جاتا ہے. اس نے قتل کیا، وہ خود کر رہا ہے، اس کو قتل کیا گیا، اس کو قتل ہی کر کے کوئی چلا گیا. اب کیا ہوا کہ اس نے جب مرڈر کیا تو اس کا بھی کسی نے مرڈر کر دیا، تو وہ ایکٹیو سے کیا بن گیا؟ پیسو بن گیا. یعنی جو کام کرنے والا تھا اب اسی کے اوپر کام ہو گیا، تو وہ مرڈرڈ ہو گیا. ٹھیک ہے، یعنی ایک قاتل تھا وہ مقتول بن گیا.
ٹھیک ہے، اردو میں، اچھی اردو میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو قاتل تھا وہ کیا بن گیا؟ مقتول بن گیا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے نیچے کا ایک ایگزامپل دیکھیں، ظلمہ. ظلمہ مطلب ہوتا ہے اس نے ظلم کیا. قتل مطلب اس نے قتل کیا. اب اسی زبر کو، دونوں زبر کو ہم نے کیا کیا؟ پیش اور زیر میں کنورٹ کر دیا. تو وہ ظلمہ سے ظلمہ بن گیا. ظلمہ سے ظلمہ بن گیا. تو ظلمہ اس نے ظلم کیا، ظلمہ اس پر ظلم کیا گیا. ٹھیک ہے. اس نے اور اس پر ظلم کیا گیا، اس کو، یعنی کام جو کرنے والا تھا. اب اس سے یوں بھی یہ اور اچھے سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے. یہ کیسے ہوگا؟ ظالم بن گیا. ظالم اوپریسر ہے نا، اوپریسر مطلب ظالم. اور یہاں پر ظلمہ، اس پر ظلم کیا گیا مطلب وہ کیا بن گیا؟ وہ مظلوم بن گیا. اور ہم سب کیا ہیں؟ ہم سب ہمیشہ مظلوم رہتے ہیں، ہم کبھی بھی ظالم نہیں ہوتے. ہم ہمیشہ مظلوم بنے رہتے ہیں، ہے نا. تو ہم پیسو میں ہیں. تو ظالم سے مظلوم بنانے کا کیا ہے؟ ایکٹیو سے پیسو بنانے کا طریقہ کہ آپ اس کے اوپر پیش اور زیر لگا دیں. آپ کو کہیں لگانا نہیں ہے، قرآن میں جہاں آئے گا ہم نے بس اس کو سمجھنا ہے. تو ظلمہ تھا وہ ظلمہ بن گیا، قتلہ تھا وہ قتلہ بن گیا. اچھا، ہم کچھ ایگزامپلس دیتے ہیں، اب آپ لوگ اس کا جواب دیجئے کہ اگر سألہ کا مطلب ہے اس نے سوال کیا، سألہ مطلب اس نے سوال کیا. سین زبر سا، حمزہ زبر آ، اور لام زبر لا. سألہ زبر فتحہ. ٹھیک ہے. سین فتحہ، حمزہ فتحہ، لام فتحہ. اب آپ اس کو پیسو بنائیے. اس نے سوال کیا، سألہ، اس سے سوال کیا گیا. ایگزیکٹلی. سئیلا ہم کیا کریں گے؟ اس کے اوپر پیش لگا دیں گے اور اس کے نیچے زیر لگا دیں گے، اس کو زبر کو کینسل کر دیں گے. تو کیا بن جائے گا؟ سئیلا. سئیلا مطلب اس سے سوال کیا گیا. سألہ سے سئیلا. تو آپ کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہاں پر کون سی نشانیاں ہیں، آپ کو بس اس پہ دھیان رکھنا ہے، اس پر کہ یہ پیش اور زیر کے کمبینیشن میں آئے گا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ پیسو ہو جائے گا. قتلہ قتیلا، ظلمہ ظلمہ. ایک ہے کہ اس نے مدد کی. ایک ورڈ ہوگا اس نے مدد کی. نصرہ اس نے مدد کی. اب ہمیں بتائیں، اگر ہم یوں کہیں کہ اس کی مدد کی گئی، اب وہ کسی سے مدد مانگنے چلا گیا تو اس کی مدد کی گئی، تو کیا بنے گا؟ کیا بنے گا؟ نصیرہ. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم. اس کے اوپر پیش آ جائے گا نصیرہ. نصیرہ، نصیرہ مطلب اس کی مدد کی گئی. نصرہ اس نے مدد کی، نصیرہ اس کی مدد کی گئی. سمجھ گئے آپ لوگ؟ اچھا. شریبہ. شریبہ ایک ورڈ ہے. شریبہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے پیا. بلو سے دکھائی نہیں دیتا ہوگا نا، ہم ریڈ سے لکھتے ہیں. ہماری رائٹنگ تھوڑی سی گندی گندی سے آ رہی ہے، آپ لوگ بس سمجھ جائیں ہم ورڈز بول رہے ہیں. شریبہ کا مطلب ہوگا اس نے پیا. اب آپ کہیں اس کو پلایا گیا تو کیا بن جائے گا؟ کیا کریں، کیا لگائیں گے ہم؟ شوریبا. ویری گڈ، ماشاء اللہ، اللہ مزید فزید. شوریبا. اب آپ یہ نہیں کہیں گے تو آلریڈی زیر لگا ہوا ہے، تو وہ لگا ہے جو لگا رہے. ہم نے تو کیا کرنا ہے؟ پیش اور زیر لگانا ہے. تو یہاں پر کیا کیا ہم نے؟ اس کے اوپر پیش لگا دیا، اس کے نیچے زیر لگا دیا، وہ شوریبا بن گیا. تو ہمارا پیسو بن گیا. اس کو پلایا گیا، اس نے پیا، اس کو پلایا گیا. ٹھیک ہے. اس طریقے سے آپ بہت سارے وہ بنا سکتے ہیں. اب ہم آ جاتے ہیں مضارع کی طرف. تو سمجھ گئے آپ لوگ؟ یہ بات پکی ہو گئی. ماضی کے لیے پیش اور زیر، ماضی پیسو، سوری، اس طریقے سے یاد رکھیں. جس کو انگلش میں یاد رکھنا ہے وہ کہیں پیسو، پاسٹ پیسو. پاسٹ پیسو جو انگلش میں یاد رکھنا چاہتے ہیں وہ یہ ورڈ یاد رکھ لیں. پاسٹ پیسو مطلب پیش اور زیر. اور جو اردو میں یاد رکھنا چاہتے ہیں عربی میں، وہ یوں یاد رکھیں، ماضی، سوری، ماضی مجہول.
माजी मजहूल, माजी मजहूल, मजहूल यानी पैसिव। ठीक है, चलो अब हम आते हैं, क्या है कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन याद रखें बस, और फिर कोई परेशानी नहीं होगी, पेश और जेर। अब हम आएंगे नेक्स्ट वर्ड पर, हमारे आ, मुजारे पर। मुजारे आप लोगों को पता है हाल और मुस्तकबिल दोनों है, तो हमने एक ही बार पढ़ना है और दोनों की छुट्टी है ना। तो अब हम करने लगे हैं, एक तो हमने कर लिया माजी, माजी का पैसिव कर लिया, माजी मजहूल कर लिया, यानी पास्ट पैसिव कर लिया। अब हम कर रहे हैं मुजारे मजहूल, मुजारे मजहूल यानी इम्परफेक्ट पैसिव, इम्परफेक्ट पैसिव। पास्ट पैसिव कर लिया, अब इम्परफेक्ट करेंगे। बिल्कुल सेम मतलब मामला है, थोड़ा सा चेंजेस है बस, और कोई नहीं। वो क्या है, वहां पर पेश और जेर था, तो हमें पता चल जाता था कि वो माजी का वो बन गया है, और यहाँ पर पेश और जबर आ जाएगा। ठीक है, और कोई तब्दीली नहीं है, और वो जो वर्ड है वो वैसा का वैसा ही रहेगा जो जैसा बना हुआ है। और मुजारे की पहचान क्या होगी, या ता अलीफ नून से शुरू होगा वर्ड, तो इसीलिए यहाँ पे देखिए या दिखाई दे रहा है आप लोगों को, या तो या होता या ता होता या अलिफ होता या नून होता, कुछ भी होता। हमने या वाले एग्जाम्पल ले लिए, आप वो अलिफ वाले ले लेते, नून वाले ले लेते, ता वाले ले लेते, सभी ठीक है। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं हम, हमने या वाले एग्जाम्पल लिए। यक्तुलु और यजलिमु, यक्तुलु का मतलब होता है वो कत्ल करेगा, हमने पास वो फ्यूचर में बनाना है ना, वो कत्ल कर रहा है या कत्ल करेगा, वो जुल्म कर रहा है या जुल्म करेगा, इस तरीके से। तो हमने एक ही वर्ड लिखा है, बस आप समझ जाएंगे इसमें दोनों ही चीज आ रही हैं। हमने दो दो इसलिए नहीं लिखे कि आप कंफ्यूज होंगे। वो जुल्म करेगा, वो कत्ल करेगा। अच्छा, अब हम इसका पैसिव बनाने लगे हैं। तो पैसिव बनाने के लिए क्या है कि पहले वर्ड पर पेश, दूसरे वर्ड पर जबर, पहले वर्ड पर पेश, दूसरे वर्ड पर जबर। ठीक है, दूसरे नहीं, एक्चुअली यहाँ पर जो होता है तीसरा लेटर होता है, तीसरा लेटर। ठीक है, क्योंकि जहां पर सुकून होता है हम उसको छोड़ देंगे, जहां पर सुकून है, सुकून को हम चेंज नहीं करेंगे। सुकून मतलब जज्म, जहाँ कुछ है ही नहीं, तो वहां कैसे हम चेंज करेंगे, जज्म का मतलब होता है वहां कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं। तो पहला दूसरा भी आप कह सकते हैं, या फिर आप पहला और तीसरा कह लें तो ज्यादा बेहतर होगा। पहले वर्ड पर पेश और तीसरे वर्ड पर जबर, हम वर्ड बार बार कह रहे हैं, फर्स्ट लेटर पर पेश और थर्ड लेटर पर जबर। क्या होगा, बस वही सेम क्या होगा, पैसिव बन जाएगा, जो काम करने वाला था उसी पर काम हो जाएगा। वो कत्ल करेगा, तो अब क्या होगा उसका तर्जुमा, जो युक्तलू का, युक्तलू का तर्जुमा क्या होगा, हम इसको हटाते हैं, आप लोग बताएं। युक्तलू का तर्जुमा क्या होगा, वो कत्ल करेगा, तो युक्तलू का तर्जुमा क्या हो जाएगा, उसका कत्ल किया जाएगा। क्या किया हमने, देखें ये जो जबर था और ये जो पेश था, या के ऊपर था जबर और एक लेटर छोड़ दिया क्योंकि उसमें सुकून है, और उस पे पेश लगा दिया। ठीक है, सॉरी सॉरी, ये जो हम इस तरीके से बताते हैं, इसको तो आप भूल ही जाएं क्योंकि ये कुछ है ही नहीं, सुकून है, जबर है, वो है, जज्म है, उसको छोड़ देते हैं। इसकी जगह पर हमने फर्स्ट वाले की जगह पर पेश लगा दिया, और ये सेकंड वाले यानी थर्ड वाले की जगह पर हमने जबर लगा दिया। तो क्या बन जाएगा ये, पेश सुकून जबर, पेश सुकून जबर। तो पेश और जबर का जो कॉम्बिनेशन होता है, यहां पर कुछ भी होने दो, आपको इस पे वो नहीं करना है, जहां पेश से शुरू हो जाए तो आपको समझ जाना है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, यानी हो सकता है ये पैसे हो सकता है ये मजहूल हो। तो पेश के आगे फिर आपने चेक करना है जबर तो नहीं लगा हुआ, और जबर लगा हुआ है तो समझ जाए कि ये पैसिव है, यानी मजहूल है। तो अब तर्जुमा कैसे होगा, यक्तुलू, ये आपको बनाना नहीं है कुछ भी, ये आप सामने आएंगे वर्ड्स, तो आपको बस पहचानना होगा, वो भी हम पहचान करवाएंगे, तो आप लोगों को पहचान होती चली जाएगी इंशाल्लाह।
ہم صرف آپ کو رول بتا رہے ہیں تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ یہ چیزیں اس طریقے سے ہوتی ہیں. یقتلو ایک ورڈ تھا, آپ نے اس کو کیا کیا, پیش اور زبر لگا کے پیسو بنا دیا, تو وہ بن گیا یقتلو. ٹھیک ہے, کہاں ہے وہ, یہ پیش ہے پہلا اور یہ ہے زبر. وہ بڑا کر دیتے ہیں, ہم تھوڑا سا زوم کرتے ہیں. یہ ہے پیش اور یہ ہے زبر. تو یہ پیش اور زبر کا جو کمبینیشن ہے وہ مضارع مجہول ہوتا ہے, یعنی امپرفیکٹ پیسو ہوتا ہے. اب ترجمہ کیسے کریں گے؟ یقتلو کا مطلب ہوتا ہے وہ قتل کرے گا, اور یقتلو کا مطلب ہے اس کا قتل کیا جائے گا, اسی کو قتل کر دیں گے. ابھی نہیں کریں گے, فیوچر میں کر دیں گے, لیکن کر دیا جائے گا. تو وہ قتل کرے گا, اس کا قتل کیا جائے گا. ٹھیک ہے, اسی طرح سے ظلم کی بات آ گئی. یظلمو, یظلمو وہ ظلم کرے گا. اب جب ظلم کرے گا تو اس کا کیا معاملہ ہوگا, اس پر ظلم کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا؟ یا کے اوپر پیش آ گیا, اس کے اوپر زبر آ گیا, یظلمو اس کے اوپر ظلم کیا جائے گا. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ بات, کہ اس نے کیا تو اس کے کانسیکوینسز, یعنی پیسو میں وہ کیا چیز ہو گئی کہ وہ آبجیکٹ بن گیا, وہ اسی کے اوپر کام شروع ہو گیا, تو یہ ایکٹیو سے پیسو ہو گیا. اب ہمیں یہ بتائیے ہینڈ ریز کر کے کہ کس کو بات سمجھ نہیں آئی. کوئی ایسا ہے جس کو نہیں سمجھ آیا تو ہم مائک انمیوٹ کر کے پھر ان سے پوچھیں. اگر لیٹ جوائن کیا ہے تو ڈفرینٹ بات ہے, آپ ریکارڈنگ سن لیجئے گا. ادروائز اگر ابھی سب شروع سے سن رہے اور نہیں سمجھ آیا تو ہمیں بتائیں. جی, انمیوٹ کیجئے مائک کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی باجی میرا تھوڑا نیٹ چلے گیا تھا, اس لیے میرے کو دو نہیں سمجھ میں آئے. باجی اوپر زبر آنے سے کیا بولے تھے آپ کو, یا ہم نے خوف کے یہ اوپر کہا کہ جیسے ماضی میں پیش اور زیر کا کمبینیشن ہوتا ہے, مضارع میں پیش اور زبر کا کمبینیشن ہوتا ہے. ترجمہ ویسے ہی کرنا ہے جیسا ہے, کہ ایک جو کام کرنے والا ہے اس پر کام شروع ہو جائے گا, تو وہ کیا ہو جائے گا, ایکٹیو سے پیسو ہو جائے گا, یعنی معروف سے مجہول بن جائے گا. ٹھیک ہے, معروف. آپ کا کیا سوال ہے؟ تو یہ یقتلون, یقتلو کیا ہے باجی, مطلب کون سا؟ یہ مضارع ہے, یہ مضارع ایسے ہی لکھا ہوا ہے, آپ کو پہلے سے ہم نے ورڈ دے دیا ایک, تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اوپر پیش اور زبر لگا دینا ہے. پیش اور زبر, یہ آپ نے بنانا کچھ نہیں ہے, ہم یہ یہاں پر بنانا نہیں سکھا رہے ہیں, وہ آپ کو گرامر کے کلاس میں سکھایا جائے گا, یہ ہم آپ کو بنانا نہیں سکھا رہے ہیں. اگر آپ کو ایک ورڈ دیا جاتا ہے کہ یہ بھائی آپ کا گیون ورڈ ہے, تو اب آپ اس کو پیسو بنائیے, مضارع کا پیسو, یعنی کہ امپرفیکٹ پیسو یعنی مضارع مجہول بنا کے دکھائیے. تو آپ نے سمپل کیا کرنا ہے, پہلے ورڈ پر پیش لگا دینا ہے, تیسرے ورڈ پر زبر لگا دینا ہے, تو وہ مضارع کا پیسو بن جائے گا, مجہول بن جائے گا. بس اتنی سی بات. ٹھیک ہے, پھر اس کا ترجمہ کیسے ہو جائے گا کہ جو کام کرنے والا ہے اسی پر کام شروع ہو جائے گا. یہ یقتلو وہ قتل کرے گا, اور یقتلو مطلب اس کا قتل کیا جائے گا. سمجھ گئے آپ؟ ہاں جی, سمجھ گئی باجی. بارک جزاک اللہ اللہ. فیک. وانتم فجزاکم اللہ خیر. ہاں جی, جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی, آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی. باجی یظلمو میں اس پر ظلم کیا جائے گا یا اس پر ظلم کیا گیا؟ ہاں جی, یہ ترجمہ دیکھیں یہاں پر, وہ ابھی ہم نے بہت جلدی جلدی میں سلائیڈز بنائی ہے نا. جزاک ہاں اللہ خیرن کثیرا, اللہ آپ جی کے علم باجی میں اضافہ فرمائے. اس پر ظلم کیا جائے گا, ہم نے جائے. وہ ماضی لکھ دیا. ٹھیک ہے, ہم کریکشن کر کے آپ لوگوں کو سینڈ کریں گے. جزاک اللہ خیر. جی اسی میں میم ہم کنفیوز ہو رہے تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی میم ٹھیک ہے. ایک منٹ. اچھا, جی اور ہاں, میم ایک اور مظاہرے بات کا ہمیشہ ترجمہ یاد ہوتا ہے رکھیں چیز ہوتی. کہ جی عربی جب بھی ہم آپ لوگوں کو گرامر ایکسپلین کریں نا, تو آپ ہمارے جی ورڈز پر فوکس کیا کریں, لکھے ہوئے پر فوکس نہ کیا کریں, کیونکہ ٹائپنگ مسٹیک ہوتی ہے, کہیں کچھ ہو رہا ہوتا ہے, تو وہ جو لکھا ہوا ہوتا ہے آپ اس کو دیکھیں گے نا تو کنفیوز ہو جائیں گے.
ہم جو بول رہے ہیں اس کے اوپر زیادہ دھیان دیا کریں انشاءاللہ. ٹھیک ہے چلیں. جی میم. جی میم میم مظاہرے میم میں یہ چیز ہوتی ہے یا ہوگی ان فیوچر؟ ان فیوچر اور میم ہو رہی ہے اور ہوگی، دونوں ہو رہی جی ہے اور میم. ہوگی دونوں. ہم نے کہا نا آپ لوگوں کو کہ ہم نے ایک ترجمہ اس لیے لکھا ہے تاکہ آپ لوگ کنفیوز نہ ہو. ہاں ہو رہی میم ہے جیسے یا یہ ہو. اس کو، میم جی میم اس کو میم قتل کیا جائے گا یا میم ہاں قتل کیا جاتا ہے بھی آ جائے گا نا میم اس کی میننگ؟ ہاں، جا رہا ہے، جا جا رہا رہا ہے. ہے. ہاں، اس کو قتل کیا جا رہا ہے، اس کو قتل کیا جائے گا. ٹھیک ہے، ٹھیک اس ہے میم. طریقے سے جزاک دونوں اللہ خیر. طریقے سے آ جائے گا. میم میم یہ جو ہے یقتلو اور یہ یقتلو بولے تو مطلب دونوں میں حال اور فیوچر ہی چلیں گا کیا میم؟ دونوں رہے گا، دونوں جی حال اور مستقبل دونوں رہے گا. دونوں ہم میں نے بھی، جیسا کہ یقتلو میں بھی اور یقتلو میں. بالکل دونوں میں، جی کیونکہ دونوں جی ہی وہ ہے نا، مضارع دونوں ہیں، مضارع. مطلب دو دو ترجمے ہیں. ہم نے جی ایک میم ترجمہ اس لیے لکھا ہے تاکہ آپ لوگ کنفیوز نہ ہو. ہم آپ لوگوں کو جی لکھ کے بتا دیتے ہیں. جی وہ میم قتل کرے گا، ٹھیک ہے. ایک ہے جی میم. فیوچر اور ایک آ جائے گا کہ وہ قتل کر رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے، ایک جی حال میم. اور مستقبل دونوں آئے گا، حال اور مستقبل دونوں آئے گا. ہم نے ایک ترجمہ لکھا ہے صرف سمجھانے کے لیے. اور جی جنرلی آپ دیکھیں گے قرآن میں جتنے بھی ایسا جو مضارع ہوں گے نا، وہ فیوچر جی کے لیے زیادہ یوز ہوئے ہیں، اسی لیے ہم نے فیوچر کا ترجمہ لکھا ہے. ٹھیک ہے، جی اچھا جی جو میم. کام ہو رہا ہے اس کو نہیں لکھا ہے، جی کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو کتاب ہے اس کے اندر زیادہ جو ہے نا آگے کی پوری چیزوں آگے کو کی بھی اللہ نے کیا ہے نا، جی بیان جی کیا ہے. میم. تو جہاں زیادہ تر آپ دیکھیں گے نا مضارع کا ترجمہ آپ کو فیوچر یعنی مستقبل کا ملے گا. تو اس جی لیے ہم میم. نے مستقبل کا اگزامپل لیا ہے. ٹھیک ہے، جو کام ہو رہا ہے وہ تو ہو ہی رہا ہے، لیکن جو ہونے والا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی بھی پیشن گوئی اس میں کر دی ہے نا، تو زیادہ آپ کو وہ ملے گا. اس لیے ہم نے یہ والا ترجمہ لکھا. ٹھیک ہے، تو حال جی مستقبل پریزنٹ فیوچر دونوں ہی آ جائے گا. جی جی اچھا میم، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرن کثیرا. وانسی کا جزاک اللہ خیرن کثیرا. اور دیکھیں یہاں پر جو ہے نا جو لکھا ہوا ہے وہ ٹائپنگ مسٹیک ہے. ہم جن لوگوں نے نہیں سنا ان کو وہ سن لے، ورنہ وہ کنفیوز ہو جائیں گے. اس پر ظلم کیا جائے گا، بیکاز ہم اس کا ترجمہ نہیں چینج کر رہے ہیں، وی آر چینجنگ دس ایکٹیو اور پیسو کو. ٹھیک ہے، تو وہ فیوچر ہے تو فیوچر ہی رہے گا، تو کر رہا ہے وہ کر رہے گا. تو پاسٹ ہو گیا وہ اس نے کر لیا، اور اس پر کیا جائے گا وہ ہو گیا پاسٹ ماضی. اب ہم فیوچر اور حال کو آ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں، تو پریزنٹ اور فیوچر میں کیا ہو جائے گا مضارع میں کہ وہ قتل کرے گا، اس کا قتل کیا جائے گا. وہ ایکٹیو سے پیسو ہو گیا، معروف سے مجہول ہو گیا. ٹھیک ہے جی مریم. میم جی میرا کوشچن تھوڑا سا ایڈیشنل ہے، لیکن تھوڑی سی کنفیوژن دور کرنی ہے مجھے. وہ جیسے یہ لکھا ہوا تھا، بے شک وہ تھوڑا سا غلط ہی تھا، لیکن اس پر ظلم کیا گیا. تو میرے مائنڈ میں آیا کہ اگر ہم ظلم کریں تو وہ پھر اس سینس میں ٹھیک ہوگا کہ اس پر ظلم کیا گیا، یعنی پاس میں. بالکل صحیح ہے، اس پر ظلم کیا گیا. جزاک اللہ خیرن کثیر. اس پر ظلم کیا گیا، اس نے ظلم کیا، اس پر ظلم کیا گیا. ٹھیک ہے، ہم آپ کو سلائڈ دکھا دیتے ہیں انشاءاللہ. دیکھیں ہم نے شاید کیا لکھا تھا، ہم نے اس کو ظلم کیا گیا، اس پر ظلم کیا گیا. ایکچولی میں پر ہی ہے وہ. ہم نے کہا نا ہم نے بہت جلدی جلدی میں یہ 10 منٹ میں سب کچھ بنایا، اور وہ ایک ایک ٹائپ کرنا، اردو ٹائپ کرنا یا عربک ٹائپ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. یہ سب ٹائپ کرنے میں، اور غلطی ہماری اس میں، کیونکہ ہمیں یہ چیزیں صحیح رکھنی تھی. اس میں غلطی ہو جاتی نا تو سارا کچھ غلط ہو جاتا. یہ تو ہم آپ لوگوں کو بول کے بھی سمجھا سکتے ہیں. چلیں اب ہوپ فلی کسی کا ڈاؤٹ نہیں ہوگا. ایک بار ہم دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتے ہیں کہ کوئی بھی چیز کا یا تو ماضی کا یا مضارع کا جب بھی آپ نے پیسو بنانا ہے، دیٹ مینس معروف سے مجہول بنانا ہے، تو سمپل ایک رول یاد رکھنا ہے کہ جب آپ ماضی کا مجہول بنانے لگے تو پیش اور زیر کا کمبینیشن فرسٹ اور سیکنڈ لیٹر پر. ٹھیک ہے، اور اگر آپ اس جو مضارع کا کمبینیشن بنانے لگے، مضارع کا مجہول بنانے لگے، تو کیا بنائیں گے؟ پیش اور زبر فرسٹ اور تھرڈ لیٹر پر. سیکنڈ ہم کیوں نہیں کہہ رہے ہیں؟ بیکاز وہ وہاں پر آلریڈی کچھ ہے ہی نہیں، وہاں پر سکون ہے یعنی جزم ہے، تو آپ اس کو پڑھیں گے ہی نہیں، اس کو کنسیڈر ہی نہیں کرنا. جو چیز ہے ہی نہیں وہاں پر تو آپ اس کو چینج ہی کیا کریں گے.
ٹھیک ہے. تو وہ جو درمیان میں سکون ہے مڈل میں, تو آپ اس کو کچھ بھی چھیڑیں گے نہیں, وہ وہیں کا وہیں رہے گا. پیش اور زبر لگا دیں گے تو دیٹ مینس اٹ بیکمس پیسو, یعنی وہ مضارع کیا بن گیا, مجہول بن گیا. اب اس کا ترجمہ ایکٹیو سے پیسو ہو گیا, یعنی جو کام کرنے والا تھا اس پر کام شروع ہو گیا, وہ سبجیکٹ تھا وہ آبجیکٹ بن گیا. وہ قتل کرے گا, اس کا قتل کیا جائے گا. پھر ماضی میں کیسے, اس نے قتل کیا, اس نے قتل کیا, اس کو قتل کیا گیا, اس طریقے سے. ٹھیک ہے. ابھی یہ اتنا ساری جو ہم نے بحث کی ہے ریگارڈنگ یہ لیسن, تو یہ کیونکہ ہماری جو ابھی آیت آنے والی ہے نا, آیت نمبر 12, اس میں پہلا ورڈ یہی ہے, مطلب پہلا ورڈ نہیں, وہ جو فورتھ آپ کا ورڈ ہے اس کے اندر پیسو کا ترجمہ آ رہا ہے, اس لیے ہم نے آپ کو یہ سمجھایا ہے. اب آگے بار بار یہ چیزیں آتی رہیں گی, تو جب بھی آپ کو نہ سمجھ آئے یہ جو ایکٹیو پیسو, تو آپ ایک مرتبہ یہ جو شروع میں اس لیے گرامر ہم لے لیتے ہیں تاکہ آپ وہ اگر ریکارڈنگ بھی دیکھنا ہے تو آپ لوگوں کو کے لیے ایزی ہو جائے. ٹھیک ہے. اب ہم انشاءاللہ اپنی آیتیں سٹارٹ کرتے ہیں. آیا نمبر 12 سے 11 ہم نے مکمل کی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورۃ آل عمران, آیا نمبر 12, سورہ آل عمران. قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد. بہت چھوٹی سی آیت ہے. قل, اب یہاں پر قل جو ہے کمانڈ ہے, آرڈر ہے, حکم ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے روٹ لیٹر ہے قاف, واو, لام. قول سے بنا ہے. یقولون ایک ورڈ آپ پڑھ چکے ہیں, وہ سب کہیں گے, ہے نا, ان سب نے کہا, یہ ورڈ آپ نے پڑھا تھا, اس میں روٹ لیٹر آیا تھا قول, قاف واو لام قول. سم تھنگ ریلیٹڈ ٹو سے, سم تھنگ ریلیٹڈ ٹو ٹاک, کچھ بھی جو بولنے سے تعلق رکھتا ہے وہ کیا کہے گا, کہلائے گا قاف واو لام قول. اب یہاں پر اگر یہ حکم ہے, ہم جب 4 قل پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں, قل کہیے, سے. ٹھیک ہے. تو اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا, سے, کہو, کہو, سے کہو. اور یہ جنرلی جو بات آتی ہے, یہ جب اللہ رب العزت سنگولر میں کل کا ورڈ یوز کرتے ہیں, وہ اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اے رسول کہو. اس سے کیا بات سمجھ آتی ہے کہ یہ رسالت حق ہے, یہ قرآن کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے. بغیر رسالت کے ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا, اللہ کے جاننے کا ذریعہ ہی ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو یہاں پر قل سے سمجھ آ رہا ہے کہ یہ ہمارے جو نبی ہیں وہ سچے نبی تھے اور رسالت بھی سچی تھی. ٹھیک ہے. تو قل کہہ دیجئے, کہو, سے. ٹھیک ہے. یہ پہلا ورڈ ہے اور اس کے روٹ لیٹر ہم نے کہا قول ہے, یاد رکھیں. نیکسٹ ورڈ للذین کفروا, ہم اس کو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں, لی اینڈ الذین. یہ دونوں ہی ورڈز آپ لوگ پڑھ چکے ہیں, تو ہم پہلے اس کا لی کا ترجمہ دیکھتے ہیں. لی کیا ہے, لی حرف جر ہے. حرف جر دیٹ مینس پریپوزیشن, پریپوزیشن. اور لی کا ترجمہ کیا ہوتا ہے, لیے, لیے, فور. آپ لوگوں نے سب نے اتنی مرتبہ اس کا آنسر دیا ہے اس پر ریکارڈنگز میں, تو الحمدللہ آپ لوگوں کو یہ ترجمہ اب تک یاد ہو چکا ہے. اور اس کا دوسرا ورڈ کیا ہے, لا. لا اور لی دونوں ہی آتے ہیں. اگر یہ پریپوزیشن ہے, حرف جر ہے, تو اس کا ترجمہ لیے ہوگا, فور ہوگا. ٹھیک ہے. ایگزیکٹلی, وہ لوگ جو, لی, لیے. الذین, الذین, اور یہ اینا سے پتہ چل رہا ہے یہ ایک کی بات نہیں ہے, پلورل ہے, جمع ہے, بہت سارے لوگوں کے بارے میں بات ہے. لی لیے, الذین ان لوگوں کے لیے. قل کہہ دیجئے, لی لیے, الذین ان لوگوں کے لیے. ان لوگوں کے لیے کہہ دیجئے یعنی ان کو کہہ دیجئے. کن کو, کفروا, یہ بھی آ گیا. ہم نے آپ کو کہا نا یہ بار بار آئے گا, الذین کفروا الذین آمنوا, الذین کفروا الذین آمنوا. تو یہ بار بار آتا رہے گا, تو آپ لوگوں نے اس چیز کو یاد رکھنا ہے. اور کفروا مطلب جو انکار کرنے والے. تو ہم اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. کفروا, کفروا کے روٹ لیٹر کیا ہوں گے, کاف, فا, را. کیونکہ واو الف کس چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے, جمع کو, پلورل کو, یعنی سب کا ترجمہ. قل کہہ دیجئے, لی لیے, الذین ان لوگوں کے لیے, کفروا واو الف ان سب نے جنہوں نے کفر کیا, جن لوگوں نے انکار کر دیا. قل کہہ دیجئے, لیے لیے, الذین ان لوگوں کے لیے, واو الف ان سب نے, کفروا کفر کیا یعنی انکار کیا. یعنی اے نبی
کہہ دیجئے ان لوگوں کو، لیے مطلب کو، ٹھیک ہے. ہم اپنی اردو میں اگر اپنے سینٹینس بنانے میں آئے تو ہم لیے کی بجائے ہم کو کا ترجمہ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیے بھی آپ ترجمہ کریں گے تو کوئی حرج نہیں ہے. کہہ دیجئے ان لوگوں کے لیے یا ان لوگوں کو جن سب لوگوں نے کفر کیا. کیا کیا کہہ دیجئے؟ ستغلبون. اب یہاں پر ایک نئی بات آ رہی ہے، نیا لیٹر آ رہا ہے سین. یہ جو مضارع جو ہوتا ہے سین سے جب شروع ہوتا ہے، سین ایک آئے گا اور ایک آئے گا سوفا. 2 ورڈ آئیں گے آپ لوگوں کے قرآن میں، سین یا سوفا. لکھ لیں سین یا سوفا. یہ کسی کیٹیگری میں ایڈ مت کیجئے، نہ مضارع میں، نہ ضمیر میں، نہ حرف میں، یہ الگ ہی ہے. سین اور سوفا کا مطلب ہوتا ہے نیئرلی، نیئرلی، جلد ہی، جلد ہی. ٹھیک ہے، جلد ہی. سین اور سوفا کا مطلب ہوگا جلد ہی، قریب ہی، جلد ہی. ٹھیک ہے، ول کے ترجمے میں آ جائے گا جلد ہی، جلدی ہی، ان قریب. سوری، اچھا اور اچھی اردو میں ہم کہہ سکتے ہیں ان قریب، ان قریب. ٹھیک ہے، تو سین کا ترجمہ کیا ہو گیا آپ نے لکھ لینا ہے. سین یا سوفا کا مطلب ہوتا ہے ان قریب، جلد ہی، نیئرلی، شارٹلی. یہ سارے ترجمے ہوں گے. جلد ہی کیا ہوگا؟ تغلبونا، تغلبونا. اب یہ جو تغلبونا ہے اس کو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں 3 حصوں میں. کیسے؟ ایکچولی میں دیکھیں اتنا چھوٹا سا ورڈ ہے یہ، لیکن اس میں 4 حصے ہو گئے. یہ عربی زبان کی خوبصورتی ہے کہ بہت چھوٹے الفاظ میں آپ بہت سارا میننگ نکال سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب یہ سین کو الگ کر دیا ہم نے. پھر اب ہم کرتے ہیں تا کو الگ. غلبہ اس کے روٹ لیٹر آ گئے، غین، لام، با اور اونا آپ سب کو پتا ہے. ٹھیک ہے، تو 4 حصے ہو گئے اتنے ستغلبونا کے. سا کا ترجمہ الگ کر دیا، ان قریب، جلد ہی، شارٹلی، نیئرلی. جلد ہی کیا ہوگا؟ تغلبونا. اب تا یتان کا تا ہے اور اونا آ رہا ہے. اونا کیا ہوتا ہے؟ سب، پلورل کے لیے آ گیا سب. اور کون سا پلورل ہوتا ہے؟ میل پلورل ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی اگر یہ میل پلورل ہے تو تا کا ترجمہ کیا ہونا چاہیے؟ تم ہونا چاہیے. بیکاز ہم نے پڑھا ہے کہ تا کے 2 ترجمے ہیں، تا تم وہ، تم وہ، یا تا الف نون یتان. ہم نے کہا تھا کہ ہر کلاس سے پہلے وہ یتان کو ریوائز کر کے آیا کریں. یا وہ، تا تم وہ، الف میں، نون ہم. تو تا تم اور وہ ہے تو تم میل کے لیے ہوتا ہے، وہ فیمیل کے لیے ہوتا ہے. تو بیکاز یہاں پر اونا آ رہا ہے تو اس سے پتہ چل رہا ہے وہ میل ہے. تو میل ہے تو تم کا ترجمہ ہوگا تم سب. 3 چیز کے ترجمے ہو گئے، سین، ان قریب، جلد ہی، تا تم، واو نون سب. غلبہ، غلبہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز پر وکٹری پانا، کسی چیز پر حاوی ہو جانا، کسی چیز کے اوپر جیت جانا. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے غلبہ. لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تغلبونا آ رہی ہے نا ہماری بات سمجھ میں، کہ سین تا لام اچھا، سین تا واو نون کا ہم نے ترجمہ کر دیا. سین، جلد ہی، ان قریب، ان قریب، تا تم اور اونا سب. لیکن ذرا آپ غور کریں، یہ اونا کو ہٹاتے ہیں ہم، تغلبو. کیا لکھتے ہیں ہم نے؟ یہ ورڈ لیتے ہیں تغلبو. اونا کو چھوڑ دیا، سین کو ہٹا دیا، یہ ہمارا مضارع. کیا آپ غور کر رہے ہیں اگر یہاں پر جو نشانیاں ہیں وہ کیا لگی ہوئی ہیں؟ پیش اور زبر. کیا ہے یہ؟ پیش اور زبر ہے تو کیا بن گیا یہ؟ کیا ہے یہ؟ کوئی بتائے، لکھ کے ٹائپ کریں. مجھول بن گیا، پیسو بن گیا. ابھی ہم نے دیکھا یقتلو، یقتلو سے یقتلو، یظلمو سے یظلمو. تو پیش اور زبر آ گیا تو پیسو بن گیا. تو ترجمہ کیا ہوگا؟ تم مغلوب کیے جاؤ گے. ٹھیک ہے، غلبہ جو ہوتا ہے، غلبہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کے اوپر غلبہ پا لینا، یعنی کسی کو ہرا دینا، کسی کو پچھاڑ دینا، کسی کے اوپر جیت حاصل کر لینا. لیکن اب جب یہ الٹا ہو گیا تو جو جیت رہا تھا اب وہ ایکٹیو سے پیسے ہوا تو کیا ہو گیا؟ وہ ہار جائے گا نا.
جو غالب ہو رہا تھا وہ مغلوب ہو جائے گا، جو قاتل تھا وہ مقتول ہو رہا ہے، جو ظالم تھا وہ مظلوم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر تم مغلوب کیے جاؤ گے. ترجمہ کیا ہوگا؟ تم ہرائے جاؤ گے، تم پر غلبہ پا لیا جائے گا. تو یو ول بی اوور کم، یو ول بی اوور کم. ٹھیک ہے، ایک ترجمہ یہ ہوگا کہ تم اوور کم کرو گے، تم غلبہ پالو گے. لیکن ایک ترجمہ کیا ہو رہا ہے الٹا، کیونکہ پیش اور زبر آ گیا، پیش اور زبر کا کمبینیشن آ گیا، تو ہم ترجمہ الٹا کر دیں گے. جو جیتنے والا ہے وہ ہار جائے گا، جو قتل ہونے والا ہے وہ اس کا قتل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، قتل کرنے والے کا قتل ہو جائے گا. تو یہاں پر کیا ہو گیا؟ ان قریب تم سب مغلوب کیے جاؤ گے، تم سب ہرا دیے جاؤ گے. غلبہ نہیں پاؤ گے، تم پر غلبہ پا لیا جائے گا. ٹھیک ہے، کیا ترجمہ ہوگا؟ سین ان قریب جلد ہی، تا تم واو نون سب غلبہ غلبہ پا لیے جاؤ گے، تم سب پر غلبہ پا لیا جائے گا، تم سب کو ہرا دیا جائے گا، تم سب کو اوور کم کر لیا جائے گا. یو ول بی اوور کم، نیئرلی یو ول بی اوور کم. ٹھیک ہے جی، مجہول ہو جائے گا اس کا ترجمہ. تو کیا؟ سین ان قریب، تا تم واو نون سب غلبہ غلبہ پا لیے جاؤ گے، تم پر غلبہ پا لیا جائے گا، تم سب کو ہرا دیا جائے گا، تم سب کو اوور کم کر لیا جائے گا. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. وَتُحْشَرُونَ ویسے ہی آ رہا ہے. واو، واو جو ہے ہم نے پڑھا تھا اینڈ اور کا ترجمہ ہوگا، یعنی یہ کیا ہے؟ کنجنکشن ہے. کنجنکشن کیا ہوتا ہے؟ حرف عطف، حرف عطف. دیکھیں جگہ نہیں ہے تو ہم اوپر نیچے کہیں پہ بھی لکھ دیتے ہیں، آپ ہمارے بولنے پر غور کیا کریں. ٹھیک ہے، حرف عطف. واو کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اینڈ یا پھر اور، اینڈ یا پھر اور. تحشرونا، تحشرونا یتان کے تا سے شروع ہو رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ مضارع ہے. لیکن کون سا مضارع؟ جیسے ہی یتان کے یا تا الف نون پر پیش دیکھیں نا تو آگے کا چیک کیا کریں، آگے کیا آ رہا ہے نشان. اگر زیر آ رہا ہے یا پیش آ رہا ہے تو پھر چھوڑ دیں، لیکن زبر آ رہا ہے تو پھر رک جائیں. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں یتان کے تا کے اوپر اگر زبر آ رہا ہے تو زیر آ رہا ہے تو ہم نے کوئی مشکل ہی نہیں ہے. جیسے ہی پیش دیکھیں نا یا تا الف نون کے اوپر، یا تا الف نون جب پیش کے ساتھ دیکھا کریں تو رک کر ذرا ٹھہر کر دیکھا کریں کہ آگے زبر تو نہیں آ رہا کہیں. اگر زبر آ رہا ہے تو سمجھ لیں کہ یہ پیسو ہے، مجہول ہے. تو چونکہ یہ مجہول ہے اب اس کا بھی ترجمہ ایسے ہی کریں گے الٹا کر کے. ٹھیک ہے، مطلب الٹا کر کے یعنی کہ اس کو پیسو بنا کے، مجہول بنا کے ترجمہ کریں گے. تو کیا ہوگا؟ وا اور تحشرونا، پہلے تا کا ترجمہ کر کے ہٹا دیتے ہیں. تا یتان کا تا ہے. ٹھیک ہے، اور اونا، اونا آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اونا مطلب ہوتا ہے سب، پلورل کے آتا ایک کے لیے آتا ہے اونا اینا واو الف، اونا اینا واو الف. پلورل کے لیے آتا ہے، جمع کے لیے آتا ہے، میل پلورل کے لیے آتا ہے. واو اور تا تم واو نون سب حشرا. حشر کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنا. حشر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کے روٹ لیٹر ہے حشرا. حشر کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنا، ٹو گیدر، ٹو گیدر جمع کرنا، کسی کو جمع کرنا. حشر کا میدان ہوگا نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس میدان محشر. میدان محشر کس کو کہا جاتا ہے؟ جہاں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے سب کو جمع کیا جائے گا، اسی لیے اس کو میدان محشر کہا جاتا ہے، جمع ہونے والی جگہ ہے نا. تو حشر کا مطلب جمع کرنا. لیکن اس کا ترجمہ کیسے ہوگا؟ ترجمے کے لیے ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کے اوپر پیش ہے، اس کے اوپر زبر ہے. تو اب ترجمہ کس طرح سے ہوگا کہ تا تم واو نون سب اگر ایکٹیو ہوتا تو اس کا ترجمہ ایسا ہوتا تم سب جمع کرو گے، یعنی یو ول گیدر، تم سب جمع کرو گے. لیکن چونکہ یہ پیسو آ رہا ہے، کیونکہ یہ مجہول آ رہا ہے، تو ہم ترجمہ اس طرح کریں گے وا اور تا تم واو نون سب حشرا جمع کیے جاؤ گے، تم سب کو جمع کیا جائے گا یا تم سب جمع کیے جاؤ گے. اینڈ یو ول بی گیدرڈ، ایک ہے یو ول گیدر، ایک ہے یو ول بی گیدرڈ. دونوں میں ترجمے میں فرق ہے نا.
کہ تم جمع کرو گے یعنی تم کچھ چیز جمع کر رہے ہو اور تم کو جمع کیا جائے گا، تم کو ہی جمع کر دیا گیا. ٹھیک ہے، تو تم سب جمع کیے جاؤ گے. کہاں پر؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں ایک تو تم سب ہرا دیے جاؤ گے اور تم سب جمع کیے جاؤ گے. کہاں جمع کیے جاؤ گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں الا جہنم. تمہیں کہاں جمع کر دیا جائے گا؟ الا. سمجھ گئے آپ؟ یہ دونوں پیسو تھے مضارع کے، یعنی امپرفیکٹ پیسو، مضارع مجہول. کیسے پتا چلا؟ پیش اور زبر سے. پہلے ہم نے آگے پیچھے کی ساری چیزیں کٹ کر دی تو ہمیں پتا چلا یہ مضارع ہے 4 ورڈ کا. یہ ہٹا دیا، اونا ہٹا دیا 4 ورڈ کا. تغلبو ملا، تغلبو. یہاں پہ مل گیا تحشرو. یہ تو بالکل ویسے ہی لگ رہا ہے جیسے ہم نے یقتلو اور یظلمو پڑھا تھا. کیسے کہ یہاں پر پیش آ رہا ہے، یہاں پر زبر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر پیش آ رہا ہے، یہاں پر زبر آ رہا ہے. یہ سکون کو ہم نے چھیڑا ہی نہیں، وہ تو ویسے ہی ہے. تو یہ پیش اور زبر سے ہمیں پتا چلا کہ یہ پیسو ہے، مجہول ہے. تو ترجمہ الٹا ہوگا. وہ اگر وہ کام کر رہا تھا تو اس کے اوپر کر دیا جائے گا، اگر وہ غلبہ پا رہا تھا اس پہ غلبہ پا لیا جائے گا، اگر وہ جمع کر رہا تھا تو اس کو جمع کر لیا جائے گا. تو اس طریقے سے آپ نے ترجمہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، سین ان قریب تا تم غین لام با غلبہ. پیش اور زبر آ گیا، غلبہ پا لیے جاؤ گے، اونا تم سب. سین ان قریب تا تم واو نون سب غلبہ غلبہ پا لیے جاؤ گے، تم سب پر غلبہ پا لیا جائے گا. و اور تا تم واو نون سب حشرہ حشر کر دیے جاؤ گے، جمع کیے جاؤ گے. کہاں جمع کیے جاؤ گے؟ الا. الا اب نیا پہلی مرتبہ آیا، حرف جر فرسٹ ٹائم آ رہا ہے. حرف جر پریپوزیشن. الا کا مطلب ہوتا ہے تک یا طرف، تک یا طرف، تک یا طرف. ٹو یا ٹو ورڈس، ٹو یا ٹو ورڈس کا ترجمہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور تم سب جمع کیے جاؤ گے الا طرف جہنم، جہنم کی. جہنم مطلب جہنم، جہنم کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے. ابھی ہم انشاءاللہ ایکسپلین کرتے ہیں کن لوگوں سے کہا جا رہا ہے. دیٹ مینس ہیل. جہنم یعنی ہیل، جہنم کی طرف جمع کیے جاؤ گے. آگے بڑھتے ہیں. وَبِئْسَ الْمِہَادُ. و ہمیں پتا ہے و کا مطلب ہوتا ہے اور، اینڈ. بار بار آ رہا ہے یہ واو کا ترجمہ اور. بئسا، بئسا اس کے روٹ لیٹر ہیں با حمزہ سین، با حمزہ سین. بئسا کا مطلب ہوتا ہے بہت برا، بدترین. ٹھیک ہے، برا بدترین. بئسا برا بدترین، برا بدترین. المہاد. المہاد دیکھیں ال سے شروع ہو رہا ہے تو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ال کوئی بھی چیز کو کیا کر دیتا ہے؟ خاص کر دیتا ہے. کسی بھی چیز کو عام سے خاص کر دیتا ہے. ال کا ترجمہ انگلش میں ہوتا ہے دا، اور اردو میں اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوتا. تو خاص ترجمہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے بس وہ اس میں انڈرسٹوڈ ہے کہ ال لگ گیا تو اس کا مطلب وہ خاص ہے. بیسا و اور بیسا برا ہے. کیا برا ہے؟ المہاد. مہاد بنا ہے روٹ لیٹر مہادا سے، میم ہا دال. مہد پتہ ہے آپ کو کس کو کہا جاتا ہے؟ اگر آپ نے سنا ہوگا لحد، مہد سے لحد تک، فرام کریڈل ٹو گریو، فرام کریڈل ٹو گریو. یہ اگر آپ نے جملہ سنا ہوگا، پالنا. مہد کہا جاتا ہے پالنے کو، جھولے کو، بچوں کا جو جھولا ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے مہد. ٹھیک ہے، تو اچھا جو جہنم ہے نا اس کے روٹ لیٹر کہیں پر بھی دیے نہیں گئے ہیں، کہیں پر بھی کسی بھی قرآن کے اس میں بھی نہیں دیے گئے ہیں. تو جہنم کے روٹ لیٹرز ہم نے اسی لیے آپ کو نہیں دیے کیونکہ ہم نے سرچ کیا تو بھی ہمیں ملا نہیں. ٹھیک ہے،
اور بہت سارے قرآن کے انڈر جو وہ ہوتے ہیں، ہم نے سرچ بھی کیا تو وہاں پہ ملے نہیں ہمیں، تو اس لیے ہم نے جہنم کے روٹ لیٹر نہیں دیے. ان کیس ہمیں ملتا ہے تو ہم آپ لوگوں کو بتا دیں گے. ٹھیک ہے، چلیں. مہد یعنی ٹھکانہ، ریسٹنگ پلیس، فائنل ابورڈ جو انسان کا ہوگا اس کو ہوگا ٹھکانہ. ٹھیک ہے، ٹھکانہ. جی بالکل، ہم انشاءاللہ بتائیں گے کنفرم کر کے پھر بھی. ٹھیک ہے، تو چلیں اب اس کا پورا ترجمہ دیکھتے ہیں ہم انشاءاللہ. میعاد کا ترجمہ ہم نے کیا بتایا آپ لوگوں کو؟ میعاد یعنی ٹھکانہ، رہنے کی جگہ. کون سی ہے رہنے کی جگہ؟ اللہ کہہ رہے ہیں وہ اور بیسا برا ہے المیعاد ٹھکانہ، ریسٹنگ پلیس. سب سے برا ٹھکانہ ہے جہنم، جہاں کوئی رہنے کو پسند کرتا ہو اور وہ اپنے عمل کے ذریعے سے پسند کر رہا ہے. وہ ایسے نہیں پسند کر رہا، لیکن ہم جو ہے یہاں سے خریداری شروع کر دیتے ہیں. دیکھیں لوگ اگر گھر لینا ہوتا ہے تو جا جا کے دیکھتے ہیں نا، پھر اس کے حساب سے اپنے پیسے جمع کرتے ہیں کہ ہاں بھائی اتنے لاکھ کا ہے، اتنے کروڑ کا ہے، تو پھر اس حساب سے اس کے پیسے جمع کیے جائیں گے تو وہ کیا ہوگا، وہ گھر ہمیں مل جائے گا. اس کے چاہے انسٹالمنٹ دینے پڑے، چاہے ای ایم آئیز دیتے ہیں لوگ، جو بھی طریقے سے دیتے ہیں، اور پھر وہ دیتے رہتے ہیں انسٹالمنٹس، پھر وہ گھر ہمارے نام ہو جاتا ہے. تو جنت اور جہنم بھی دو ایسے ٹھکانے ہیں جن کے انسٹالمنٹس ہم جمع کر رہے ہیں، نیکی یا بدی کے ذریعے سے. نیکی کر کر کے انسٹالمنٹس دے رہے ہیں، ای ایم آئیز بھر رہے ہیں تاکہ ہمیں جنت مل جائے، اور بدی برائی کر کر کے انسٹالمنٹس دے رہے ہیں، ای ایم آئیز بھر رہے ہیں تاکہ ہم جہنم مل جائے. اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے جہنم سے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کتنا برا ٹھکانہ، کتنا بدترین ٹھکانہ ہے یہ جو لوگوں نے چوز کر لیا اپنے لیے. کس طریقے سے؟ اللہ کی نافرمانی کر کے. ان الذین کفروا، انکار کر کے، اللہ رب العزت کی نافرمانیاں اور انکار کر کر کے لوگوں نے وہ ٹھکانہ پسند کر لیا. تو یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے؟ دیکھیں پوری آیت کو. قل، فرما دیجئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، لیے الذین، ان لوگوں کے لیے یا ان لوگوں کو، کفروا، واولک ان سب نے جنہوں نے کفروا کفر کیا، ستغلبون، ان قریب جلد ہی، تم واؤن سب، غلبہ غلبہ، لیکن کیسے غلبہ؟ پیش اور زبر آ رہا ہے، غلبہ پا لیے جاؤ گے، تم سب پر غلبہ پا لیا جائے گا. ان قریب تم سب مغلوب کر دیے جاؤ گے. ان قریب جلد ہی، تم واؤن سب، غلبہ غلبہ پا لیے جاؤ گے، یعنی مغلوب کر دیے جاؤ گے، تم ہرا دیے جاؤ گے، تم اوور کم کر لیے جاؤ گے. یو ول بی اوور کم. و اور تحشرون، تم واؤن سب، تم واؤن سب، حشرا، حشر جمع، اور پیش اور زبر آ رہا ہے، تم سب جمع کیے جاؤ گے، تم سب جمع کیے جاؤ گے، تم سب غلبہ پا لیے جاؤ گے، تم سب ہرا دیے جاؤ گے، اور تم سب جمع کیے جاؤ گے. کہاں؟ الا، تک، طرف، جہنم، جہنم کی طرف، یعنی جہنم کی طرف تم سب جمع کر دیے جاؤ گے، یعنی جہنم میں جمع کر دیے جاؤ گے. وہ اور بھی سب برا ہے المہاد ٹھکانہ، بدترین ٹھکانہ ہے، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمائے جو اللہ کی آیتوں کا انکار کریں، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے ناراضگی پر جہنم میں انہیں جمع کر دے. آپ کہہ دیجئے ان لوگوں کے لیے یا ان لوگوں کو جن سب لوگوں نے کفر کیا، ان قریب جلد ہی تم سب مغلوب کر دیے جاؤ گے، تم سب پر غلبہ پا لیا جائے گا، تم سب ہرا دیے جاؤ گے، اور تم سب جمع کر دیے جاؤ گے جہنم کی طرف. اب الٹا ترجمہ ہم یوں کر رہے ہیں کیونکہ حرف جر ہے، یہ الہ حرف جر ہے، اس لیے جہنم کو پہلے پڑھ لیں گے، الہ کو بعد میں پڑھیں گے اردو میں، انگلش میں نہیں. ٹو جہنم، ٹو ہیل، یہ ترجمہ ہے. وہ انگلش میں سیدھا ہوگا، اردو میں الٹا ہوگا. جہنم کی طرف یا جہنم کی، ٹو جہنم، ٹو ہیل، تم جہنم کی طرف جمع کر دیے جاؤ گے، اور بدترین ٹھکانہ ہے. اور وہ کیا ہے؟ بدترین ٹھکانہ، بہت برا ٹھکانہ ہے. کیا؟ جہنم بہت ہی بدترین اور برا ٹھکانہ ہے. حرف جر کا پتہ نہیں لگے گا، ہم جتنے حرف جر دے رہے ہیں آل ٹوگیدر 17 حرف جر ہیں،
جیسے جیسے قرآن میں آتے جا رہے ہیں، سورہ میں آتے جا رہے ہیں، ہم ان کو دیتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ آپ نے یاد کرنا ہے، پتہ نہیں لگانا ہے اس کا. 17 لیٹرز ہیں بڑے چھوٹے چھوٹے سے، ان سب کو آپ لوگوں نے یاد کر لینا ہے. تو آپ لوگوں کو پھر جب یاد ہو جائیں گے تو پھر پتہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. با ہم نے پڑھ لیا، اور ان پڑھ لیا ہم نے، الا پڑھ لیا ہم نے، فی پڑھ لیا ہم نے، اور کون سا پڑھ لیا؟ لی پڑھ لیا. اور کون سے حرف جر پڑھے؟ کاف پڑھ لیا. من پڑھ لیا. الا پڑھ لیا، ہے نا. یہ اتنے ہم نے 7 لیٹرز پڑھ لیے الحمدللہ. بی بھی پڑھ لیا. ہاں بی تو ہو گیا نا. بی پڑھ لیا، لی پڑھ لیا، ان پڑھ لیا ہے، لی پڑھ لیا، فی پڑھ لیا، اور من پڑھا ہے، ان پڑھا ہے، اور یہ کیا لکھا تھا ہم نے؟ فی. اور اعلیٰ بھی پڑھ لیا. بارک اللہ فیکم. اعلیٰ بھی پڑھ لیا، الا بھی پڑھ لیا. اتنے ہم حرف جر پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، اور ہم نے آپ لوگوں کو ترجمہ بھی لکھوا دیا ہے سب کا. چلیں ایک مرتبہ ریوائز کرتے ہیں آیت کو، پھر ہم اس کو ایکسپلین کرتے ہیں، دین وائنڈ اپ کرتے ہیں. آج ایک ہی آیت ہو پائی تو معذرت اس کے لیے، گرامر سمجھانا ضروری تھا. تو ہم ریوائز کر لیتے ہیں ایک مرتبہ. قل کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے، لیے الذین ان لوگوں کے لیے، واولی ان سب جنہوں نے کفر کیا، جن لوگوں نے کفر کیا ان سے کہہ دیجئے، ان کو کہہ دیجئے، ان کے لیے کہہ دیجئے، سین ان قریب جلد ہی تا تم واؤن سب غلبہ پا لیے جاؤ گے، ہرا دیے جاؤ گے، مغلوب کر دیے جاؤ گے، اوور کم کر لیے جاؤ گے. وہ اور تا تم واؤن سب حشرا جمع، اور پیش اور زبر ہے اس لیے پیسو کریں گے، تم سب جمع کیے جاؤ گے، الا طرف جب تک جہنم کی طرف. اور بیسا برا ہے المہاد ٹھکانہ. جہنم کیا ہے؟ برا ٹھکانہ ہے، وہ بہت ہی بدترین ٹھکانہ ہے. یعنی اللہ رب العزت کیا کہہ رہے ہیں کہ کہہ دیجئے کافروں سے، کہہ دیجئے ان لوگوں سے جن لوگوں نے کفر کیا، ان قریب تم سب مغلوب کر دیے جاؤ گے، اور تم سب کو جمع کر دیا جائے گا جہنم کی طرف، اور برا ٹھکانہ ہے. یعنی وہ جہنم برا ٹھکانہ ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کافر کس کو کہا ہے، یہاں پر جو بیسکلی اس آیت میں وہ یہودیوں کو کہا گیا ہے. یہودی کو، جنہوں نے مدینہ میں، ان کو سب پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو ان کو لگا کہ اب تو ہماری سرداریاں چھن گئی، اب تو ہمارا جو نام تھا وہ سب، اب ہم جو لوگوں کو بے وقوف بناتے تھے اپنے کتاب کے نام پر، جو لوگوں سے پیسے ایٹتے تھے، جو اپنی جیبیں گرم کرتے تھے، اب وہ کیسے ہوگا. تو ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے ہی انکار کر دیا. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو بنی اسرائیل میں سے آنے چاہیے تھے نبی، یہ بنی اسماعیل میں سے کیسے آ گئے، تو ہم تو ان کو نہیں مانیں گے. حالانکہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی تھی، جب تک وہ دعائیں کرتے تھے کہ ہم میں نبی آ جائیں تو ہم ان کا اتباع کریں، ہم ان کی پیروی کریں، ہم ان کی اطاعت کریں. اور جیسے ہی ان کو پتا چلا کہ سچے نبی، آخری نبی آ گئے، ان سب نے پہچان کر ان کا انکار کر دیا. یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہی یہودیوں سے مخاطب ہیں کہ تم جو انکار کر رہے ہو نا آج اللہ کی آیتوں کا، اور جانتے بوجھتے انکار کر رہے ہو، تو ان قریب تمہیں یہ جو مدینہ میں تم رہ رہے ہو نا، تو تم سب پہ غلبہ پا لیا جائے گا، تم سب کو ہرا دیا جائے گا، اور تم سب کو جہنم کی طرف. دنیا میں تو تم بدترین سزا یہ ہوگی کہ تم کو شہر بدر کر دیا جائے گا، تمہیں جلا وطن کر دیا، ایکسٹراڈائٹ کر دیا جائے گا، ہے نا، ایگزائل کر دیا جائے گا. اور جب تم آخرت میں آؤ گے اللہ کے سامنے، تب تم کو جہنم میں، تو دنیا بھی تمہاری جہنم اور آخرت بھی تمہاری جہنم ہو جائے گی، اس وجہ سے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کا انکار کر دیا، کیونکہ الذین کفروا، تم سب انکار کرنے والے ہو. تو یہاں کافروں سے مراد کون سے؟ یہودی ہیں. دیکھیں وہاں پر ہے نا، اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے دور میں 3 قبیلے تھے، وہ لکھ لیں اگر آپ لوگوں کو لکھنا ہے تو. 3 قبیلے تھے یہودیوں کے. وہ کون کون سے تھے؟ ایک تھے بنو قریظہ، ایک تھے بنو نذیر، اور ایک تھے بنو کینوکا. قریظہ اور نذیر، یہ 3 قبیلے تھے. تو کیا ہوا تھا
کہ آپ اللہ رب العزت نے پیشن گوئی پہلے ہی کر دی تھی کہ بھئی ان کا تو معاملہ ختم ہونے ہی والا ہے. تو کیا ہوا کہ بنو قینوقا اور بنو نذیر جو تھے، یہ دو لاسٹ کے جو دو قبیلے ہیں، بنو قینوقا اور بنو نذیر جو تھے، وہ جلا وطن کیے گئے، مطلب ان کو وہاں سے نکال دیا گیا، شہر بدر کر دیا گیا. اور جو بنو قریظہ تھے ان سب کو قتل کر دیا گیا. اور پھر کیا ہوا، خیبر فتح ہوا جہاں پر یہ سارے لوگ رہتے تھے، اور تمام یہودیوں پر پھر ان لوگوں مسلمانوں کی طرف سے پھر جزیہ مطلب ٹیکس عائد ہو گیا تھا. مطلب وہ اگر وہ رہنا چاہتے ہیں وہاں پر اسلامک کنٹری میں تو پھر ان کو ٹیکس دے کر رہنا پڑے گا. اس طریقے سے سارا معاملہ ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینوقا، تو بنو نذیر اور بنو قینوقا کو کیا کیا گیا تھا، جلا وطن کر دیا گیا کہ یہ اب وہ آج سے مدینہ میں نہیں رہ سکتے، یہ مسلم کنٹری ہے، یہاں پر نہیں رہا جا سکتا، کوئی کافر نہیں رہے گا. اور جو جو قریظہ تھے ان کو قتل کیا گیا، اور جو باقی جو رہنا چاہتے تھے ان کے اوپر ٹیکس لگا دیا گیا کہ وہ اگر ٹیکس دیں گے تو رہ سکتے، ادروائز دے آر ناٹ سپوز ٹو اسٹے ہیئر. ٹھیک ہے، اس طریقے سے. چلے، تو یہ ہماری ایک ہی آیت ہوئی. یہاں پر یہودیوں کا تذکرہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف یہ یہودیوں سے مخاطب نہیں ہے، ہر وہ شخص جو اللہ کی آیت کا انکار کرتا ہے اللہ نے فرما دیا کہ اس کے اوپر غلبہ پا لیا جائے گا، اس کو ہرا دیا جائے گا. دنیا میں وہ کبھی بھی اللہ رب العزت کی منشا کے آگے نہیں نکل سکتا، اور آخرت میں اس کو جمع کیا جائے گا کہاں پر، جہنم کی طرف، جو کہ سب سے بدترین ٹھکانہ ہے. اگر کوئی ٹھکانوں میں سب سے، دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے نا، انسان کسی کے گھر کو دیکھ کر کہتا ہے ارے اللہ، یا تو کوئی فیسلٹیز ہی نہیں ہے. تو سوچیں، وہ جو دنیا میں تو چاہے نہیں بھی فیسلٹی ہو تو ایک انسان کھا پی لیتا ہے، سب کچھ کر لیتا ہے. وہاں تو نہ رہنا ہی رہنے جیسا ہے، نہ کھانا ہی کھانے جیسا ہے، نہ جینا ہے نہ مرنا ہے، نہ مر ہی پائے گا انسان، نہ جی ہی سکے گا. مر کے جیے گا اور جی کے مرے گا، ایسا وہ ٹھکانہ ہے. تو اللہ فرما رہا ہے کتنا بدترین ٹھکانہ ہے کہ ان لوگوں نے انکار کر کے کیا کیا، اس جہنم کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا. اور وہ بہت برا ٹھکانہ. جب اللہ رب العزت اپنے کلام میں کہے کہ وہ برا ٹھکانہ ہے، تو سوچے کتنا برا وہ ٹھکانہ ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس ٹھکانے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے، ہم سب کے لیے جہنم کے راستوں کو آسان فرمائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ کا شکر ہے کہ ہماری آیتیں مکمل ہوئی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.